سجدے کی فضیلت کا بیان۔ پہلی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی، مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کرے، یا مجھے اللہ کے ہاں پسندیدہ ترین عمل بتائیے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کے لیے کثرت سجود کا التزام کیجیے، کیونکہ آپ اللہ کے لیے جو سجدہ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کا درجہ بلند کریں گے اور اس کے بدلے آپ کا گناہ مٹا دیں گے۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 488۔ دوسری حدیث، ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات بسر کیا کرتا تھا۔ میں رسول اللہ کے پاس وضو اور قضائے حاجت کے لیے پانی لے کر آیا کرتا تو رسول اللہ نے فرمایا، مانگو۔ میں نے عرض کی، میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت یعنی ساتھ کا سوال کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اس کے علاوہ سوال کرو۔ میں نے عرض کیا، وہ بھی یہی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، کثرت سجود سے میری مدد کرو۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 479، سنن ابی داؤد حدیث رقم 1320۔ سجدے میں کثرت سے دعا مانگنے کا بیان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 482 اور سنن ابی داؤد حدیث رقم 875۔ سجدے کی دعائیں۔ پہلی دعا، عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو 3 مرتبہ کہتے، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، پاک ہے میرے بلند و بالا رب اللہ تعالی اپنی تعریف کے ساتھ۔ دیکھیے معجم الکبیر للطبرانی حدیث رقم 890۔ سجدے میں کی جانے والی دوسری دعا، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ رسول اللہ نے جب سجدہ کیا تو یہ کلمات کہے، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرے پالنے والے اللہ جو سب سے بلند ہیں۔ رسول اللہ نے یہ الفاظ 3 مرتبہ کہے۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 772 اور سنن ابی داؤد حدیث رقم 871۔